اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں کہ دو شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر حفظ، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر حفظ، جس پر دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر حفظ، جس پر دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے، اور تو مجھے نواز دے یہ تیرے کرم کی بات ہے، تو مجھے نواز دے یہ تیرے کرم کی بات ہے، اور تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں۔ دوستو، کل 9 اپریل 2020 بروز جمعرات ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ کل ہے۔ اس اعتبار سے جمعہ کی رات یعنی 15 شعبان کی رات شب برات ہے۔ یہ بہت مبارک رات ہے۔ اس رات میں ذکر، عبادت، دعا، استغفار کی کثرت، اور اس رات کا اگلا دن روزہ رکھنے کی فضیلت، یہ تمام چیزیں احادیث سے ثابت ہیں۔ لیکن کسی بھی عمل کو شریعت میں اجتماعی شکل میں کرنے کا ثبوت کہیں نہیں ہے، اور بالخصوص اس رات میں قبرستان جانے کی ترغیب بھی نہیں آئی ہے۔ صرف ایک بار تنہا قبرستان جانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صرف ایک بار۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ قبرستان یا مساجد میں اجتماعی طور پر جاتے ہیں اور مختلف اعمال کرتے ہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ موجودہ حالات میں جبکہ فرائض، نماز کے فرائض اور نماز جمعہ جو کہ فرض ہے اس کے لیے بھی نکلنے پر پابندی ہے، تو شب برات میں مساجد یا قبرستان میں جانے کا بالکل بھی ارادہ نہ کریں، خود بھی اور اپنے قرب جوار کے لوگوں کو بھی باہر نکلنے سے روکیں۔ حسب استطاعت رات میں نوافل، دعا، استغفار، ذکر الہی، تلاوت قرآن پاک گھروں میں رہ کر ہی کریں۔ ہاں، 15 شعبان کا روزہ بھی سنت ہے، بشرطِ ہمت طاقت روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ اور ایک دوسری بات یہ بھی مجھے عرض کرنی ہے، کورونا وائرس کے خدشات کے تحت دنیا کے اکثر ملکوں کی طرح ہمارے ہندوستان میں بھی لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں سے گزارش ہے کہ دو باتوں کو ملحوظ رکھیں، اس کا خیال رکھیں۔ دو باتیں کون سی؟ نمبر 1، اس وائرس کی بڑھتی ہوئی صورت میں حکومت کے قوانین کی پابندی کا خاص خیال رکھیں۔ یہ ہماری اخلاقی شرعی ذمہ داری ہے۔ حکومت کی پابندیوں کا مقصد بھی تو اہل شہر کا تحفظ ہی ہے۔ اور دوسری بات وہ ہے شریعت کی بابت، شریعت کے ماتحت وہ بھی سن لیں۔ وبائی بیماریوں کے متعلق شریعت کی ہدایت بھی یہی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، وہ حدیث ہے، اذا وقع الطاعون بارض فلا تدخلوها واذا وقع وانتم بها فلا تخرجوا منها۔ جہاں وبا پھیل رہی ہو وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں اور باہر کے لوگ وہاں نہ آئیں۔
تو اس سے متعلق احادیث نبویہ اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے طرز عمل سے یہی رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے موجودہ حالات میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اور گھروں تک محدود رہنا شرعی اور قانونی دونوں اعتبار سے ضروری ہے۔ لہذا تمام مسلمان ان پابندیوں کی خلاف ورزی سے بچیں اور حفاظت و علاج سے بھی غفلت نہ برتے۔ یاد رہے یہ تدابیر اختیار کرنا بھی شریعت کے حکم کی تعمیل ہے، اور یہ ہمارے ایمانی عقیدے کے منافی بھی نہیں ہے۔ دونوں چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم بھی شریعت سے ہی ملا ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ ہمارے ملک پورے عالم کے لیے خیر و عافیت رحمت کا معاملہ فرما دے، آمین ثم آمین، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کو اپنے رحمت کے دامن میں چھپا لے، اور اس رات کے شب برات کی رات کے اندر بالخصوص رات کے آخری حصے کے اندر بھی بہت طلب و دل کے ساتھ دعا مانگے، چونکہ ایک شاعر نے شعر لکھا ہے دعا کے بارے میں، وہ بھی سماعت فرما لے۔ جو اتر نہ جائے دل میں، جو اتر نہ جائے دل میں وہ صدا صدا نہیں ہے، جو اتر نہ جائے دل میں وہ صدا صدا نہیں ہے، اور جو نہ عرش کو ہلا دے وہ دعا دعا نہیں ہے۔ تو ہمیں دعا بھی اس انداز سے مانگنی، اس طلب کے ساتھ مانگنی، اس چاہت کے ساتھ مانگنی، اس لگن کے ساتھ مانگنی ہے کہ انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ تو رحیم کریم ہے، تو اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی گناہوں کی توبہ استغفار کے ساتھ ہمیں آئندہ مستقبل کے لیے اپنی حفاظت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جوار رحمت میں اور اپنے دامن رحمت میں جگہ عنایت فرما دے۔ فقط والسلام وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میں دعاؤں کا طالب ہوں، احقر مولوی حفظ الرحمان قاسمی، ساکن محلہ بخارا بجنور اور خطیب مسجد رحمانی بجنور۔ فقط والسلام۔